بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة لأہلها عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان محترم، چونکہ شعبان المعظم کا مبارک ماہ ہے، اس کی مناسبت سے ہم نے توبہ کی اہمیت کا مضمون جو ہے وہ اخذ کیا کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے۔ دوستان عزیز، انسان خطا کا پتلا ہے، اور جو میں نے اوپر آیات پاک تلاوت کی اس کا معنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو، اس طرح کہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے، میں نے اس کے اوپر پہلے بات بھی کی ہے ایک تقریر کے اندر، ایسی معافی کہ جیسے ماں کے یہ جو ماں کا شیر ہے، دودھ ہے، پستان ہے، اس سے دودھ نکل آتا ہے تو واپس نہیں جاتا، اس طرح کی معافی مانگنی چاہیے۔ توبہ میں فرق ہے، توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا۔ لیکن ہم لوگ لفظ عام میں غلطان لفظ استعمال کرتے ہیں کہ توبہ استغفار کرو، اصل میں ہے استغفار اور توبہ۔ تو بات میں یہاں سے شروع کر رہا تھا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غلطی اور نسیان کا مرکب ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے الانسان مرکب من الانسان مرکب من النسیان والخطاء، انسان
نسیان اور خطا سے مرکب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون۔ کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ گناہ کا سر زد ہو جانا انسانی فطرت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ گناہ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے۔ دوستان محترم، نبی، رسول اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں اور اولیاء کاملین گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ محفوظ کرتا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام گناہوں سے معصوم اس لیے ہیں کہ ان کے احکام و شرائع پر اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہوتی ہے اور ان کی اقوام ان کی مطیع ہوتی ہے۔ تو اگر رہنما ہی گناہ گار ہو تو قوم کا کیا بنے گا؟ پھر رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ یہ ہے اس کا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نطق وحی الہی سے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفسانی سے نہیں بلکہ وحی الہی سے نطق فرماتے ہیں، لہذا وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، بلکہ ان کے سبب دوسروں کو گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت پاک میں لفظ ذنبک، کچھ علماء نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، انہوں نے ذنب سے مراد یہ ترجمہ لیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ جس قوم کا نبی گناہ گار ہوگا اس قوم کا اپنا کیا حال ہوگا، وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ترجمہ کر کے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ یہ ترجمہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس قوم کا نبی گناہ گار ہوگا اس نے اپنی قوم کو کیا بخشوانا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، پچھلے لفظوں میں نے بیان کیا کہ نبی اور رسول بالکل گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ملائکہ ہیں، کیونکہ ملائکہ معصوم ہیں اس لیے ان کے ساتھ گناہ کا مادہ ہی نہیں پیدا کیا گیا۔ ان کا کام صرف تسبیح اور تقدیس بیان کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان ہے، انسان بتقاضائے بشریت گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خلائق عالم جل جلالہ نے توبہ کا راستہ متعین فرما دیا تاکہ اس کی مغفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے۔ جب انسان اپنے خالق و مالک کے سامنے نادم ہو کر استغفار کی دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مباحات فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میں معاف فرمانے والا ہوں، اس کو عین الیقین ہے، تبھی تو یہ گڑ گڑا رہا ہے،
تبھی تو یہ رو رہا ہے، تبھی تو میرے سے معافی مانگ رہا ہے، تبھی تو میری طرف رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے۔ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں اور معاف فرمانے والا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، جب بندہ اپنے گناہ کی ندامت و شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ میرا استغفار کرنا قبول فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب لمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ یہ رواہ مسلم میں مشکات میں صفحہ نمبر 203۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی، کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں اٹھا لے اور تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کر دے جو گناہ کریں اور خدا سے بخشش و مغفرت چاہیں اور پھر اللہ انہیں بخشے۔ میرا دوستو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ گناہ کرنا شروع کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھول چوک سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ایک گناہ ہوتا ہے کہ نیت کر کے کرنا، اس کی معافی نہیں ہے، ایک بھول کر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے ہم بعد میں کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں تیرا عاجز ہوں، تو اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم بالکل ہی گناہ نہیں کرو گے تو پھر عاجزی کون کرے گا؟ کیوں بھائی؟ تو پھر تو سارا ہی اللہ اللہ ہی کر رہے ہیں نا، اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاجزی کرو، عاجز بن کے رہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تعالیٰ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے سے بندہ ایمان سے فارغ نہیں ہو جاتا، ورنہ آیت کریمہ میں اے ایمان والو نہ فرمایا جاتا۔ یہ جو آیت میں نے دوبارہ بیان کی ہے وہ اسی لیے بیان کی کہ لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر گناہ کرنے کے بعد بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہ، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق کسی وقت بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی معاف کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، مشکات شریف صفحہ نمبر 302 پہ، بے شک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب تو گناہگار نہیں ہیں، مگر پھر بھی دن میں 70 بار توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہم جو سراپے عصیاں گناہگار، کبھی ہمیں توبہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے توبہ استغفار فرمایا؟ اپنے لیے نہیں، وہ تو سراپائے رحمت ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، صرف امت کے لیے توبہ استغفار فرماتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔
اس لیے بھی توبہ استغفار ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے توبہ کی اور استغفار بار بار پڑھا تاکہ امت کو ترغیب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورۃ انفال میں ہے آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک آپ استغفار کرتے ہیں۔ دوستان محترم، ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو جہل نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا رب ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کی۔ یہ آیت اس وقت اتری کہ اے میرے محبوب، جب تک آپ ان میں ہو، جب تک آپ ان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے عذاب آ ہی نہیں سکتا کہ آپ رحمت کرنے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پچھلی قوموں کو جو پہلے نبی گزر چکے ہیں ان کی قوموں کے چہرے بگڑ گئے، پتھر کے بنا دیے گئے، ان کو طرح طرح کے عذاب دیے گئے، زمین کو پلٹا دیا گیا، آسمان سے بارش برسا دی پتھروں کی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے رحم فرمایا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہم میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان انشاءاللہ تعالی کامل، اور یقین ہمارا کامل ہے، اور ہمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ تو میرے دوستو بات کر رہا تھا استغفار کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار اب بھی جاری ہے، باوجود کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بظاہر تشریف لے گئے، لیکن آپ کی ہمارے لیے استغفار اب بھی جاری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا بات ہے، اللہ نے کیسی بات فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذًا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء میں ہے، جس کو سمجھ نہ آئے وہ اس آیت کو پڑھ کے تو دیکھے۔ آیت نمبر 64 ہے کہ اگر بے شک جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، آپ کے در دولت پر آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے سفارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ دیکھو یار، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مکہ میں نہیں بات بنتی تو مدینہ پاک میں چلے جاؤ۔ فتویٰ لگا دیتے ہیں جی یہ بات کیوں کہی؟ نہیں، وہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور پھر رحم بھی کر دوں گا، ڈبل کام ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے لیے سفارش بھی کر دیں گے، استغفار بھی کریں گے، اور اللہ کو توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اور آج بھی ہم گناہ گاروں کو یہی حکم ہے، ظلم کر لو تو میرے محبوب کے آستانے نبوت پر حاضری دو اور مجھ سے معافی طلب کرو، میرا محبوب تمہارے لیے استغفار، سفارش و شفاعت فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار آج بھی جاری ہے۔ ہمارے استغفار قبول ہی آپ کی سفارش سے ہوتا ہے۔ جناب حافظ محمد حسین صاحب حافظ نے کیا خوب کہا، پنجابی میں ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ پہلیاں قوماں سن کر دیاں پاپ جس دم وکڑ جاندا سی ہر گناہگار دا منہ۔ پہلیاں قوماں سن کر دیاں پاپ گناہ جس دم وکڑ جاندا سی ہر گناہگار دا منہ، بندہ بندہ گناہاں اج رجیا اج کیوں نہیں وگڑدا سیاکار دا منہ۔ چنگی مندی جگہ تو بھی نہیں سنگدا جگہ جگہ تے رہندا اے مار دا منہ۔ اج بھی حافظہ غرق جہان ہووے اے پر یار نو ماردا یار دا منہ۔ اسی آیت کریمہ کا اس نے پنجابی میں ترجمہ کر دیا شاعر نے، کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة
بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل بلند فرمائے گا نیک بندوں کا درجہ جنت میں۔ میرے گرامی قدر سامعین توجہ فرمائیں، انسان مر گیا تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، کرامن کاتبین نے اس کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا، اور وہ اب چلا گیا قبر میں۔ اب کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، اب کوئی بدی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے جنت عطا فرما دی، اور وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ پھر وہاں پر لا یرفع الدرجات، اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ مزید بلند فرما دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اے مولا، دارالعمل سے تو میں آ گیا، اس جہان سے جو دنیا والا جہان تھا میں آ گیا، یہاں پر میرا کوئی عمل اچھا نہیں تھا، میں نے کیا ہی نہیں کوئی اچھا عمل۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنِّي لِهَٰذِهِ، وہ کہتا ہے میرے رب میرے یہ درجے بلند کیسے ہو گئے۔ فَيَقُولُ يَا اسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ اللَّهُ لَكَ، احمد مشکات شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے تیرے بیٹے دعائے مغفرت طلب فرما رہے ہیں، یہ درجہ اس لیے تجھے بلند کر دیا گیا ہے، تجھے اس لیے ثواب دے دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ استغفار کرنا یعنی معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اسی طرح توبہ کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر استغفار و توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔